الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے سفر میں الحمدللہ میرے بڑے بھائی صاحب کی بیٹی اور میری بڑی بہن کی بیٹی، دو بچیوں کی ہمارے خاندان کی ان کی شادیاں تھیں، ان کے نکاح ہوئے، تو دونوں کے نکاح پڑھائے اور ماشاءاللہ اور بھی مختلف دوست احباب کی شادیوں میں جانا ہوا، اور وہاں پہ بھی اسی عنوان پر تھوڑی بہت گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو آج کل ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں، خاص طور پر فیملی ایشوز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے گھروں کے اندر پرابلم ہو رہی ہے، کافی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو جو بڑے بھائی کی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر میں نے یہ آیت پڑھی، اور کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، الحمدللہ مسجد میں نکاح تھا، تو مختصراً اس حوالے سے گفتگو کی، تو وہ آپ حضرات کی نظر بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، یعنی تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں ناظرین، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو، کائنات کی مختلف تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جیسے آسمان کو، زمین کو، چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو، اور مختلف چیزوں کو، رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نشانیاں قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا، مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور کائنات کے اندر جو ہم رشتے دیکھتے ہیں ناظرین، چاہے وہ کتنا ہی قابل احترام رشتہ ہے ماں کا اور والد محترم کا، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کا، جتنے محرم رشتے ہیں، یہ سارے رشتے بعد میں وجود میں آتے ہیں۔ ان سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نہیں وجود دیا، تخلیق کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر تخلیق کیا، اور وہ بھی سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے درمیان جو نکاح کا رشتہ قائم کیا، میاں بیوی کا رشتہ۔ تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے جو جنت کے اندر قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، یعنی اس کے اندر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو آگے کہا ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور کتنا اس کا اللہ کی نظر میں ایک مقام ہے۔ دیکھیں ناظرین، باقی سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں اس رشتے کے بعد وجود میں آتے ہیں، اور آپ اور ہم دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے سامنے تو ہماری ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے والد کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کا، پھر اور جو رشتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر والدہ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، اور عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے والد کا احترام بہت اونچا رکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ فوکس کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جو
مقام بیان کرتے ہیں وہ والدین کا بیان کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک اولاد کے لیے ان کے والد اور والدہ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ رشتہ، اس سے پہلے جو سب سے پہلے رشتہ آیا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مستحکم ہے، اتنا ہی یہ نازک بھی ہے۔ نازک اس اعتبار سے کہ اس کے اندر دراڑ پڑنے میں، اس کو ٹوٹنے میں ذرا سی جو ہے وہ لغزش، خطا یا کوتاہی یا غفلت یا بے اعتمادی جو ہے وہ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال کا نکاح کا رشتہ، 30 سال، 40 سال کا نکاح کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنا پرانا رشتہ اور کیسے ختم ہو گیا۔ تو لہذا اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضبوطی بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحکم بھی بنایا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سینسیٹیو اور بہت نازک رشتہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہارے جوڑے پیدا کیے تمہارے نفوس میں سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے ناظرین، وہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی میں نے یہ جوڑے کیوں پیدا کیے، تمہارے جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو کیوں بنایا، ایک دوسرے کے لیے اس کو جوڑا، زوج قرار دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ جو ہے سکون حاصل کیا جائے اس سے۔ اب الیہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی طرف راجع ہوتی ہے، یہ ہو کی ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے، ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے زوجہ، یعنی بیوی، عورت۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جوڑے پیدا کیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ یعنی کس سے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حوالے سے بیان کیا کہ بیوی سے اللہ نے جو زوج کا یا زوجہ کا یا بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کے اندر سکون رکھا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ لہذا ناظرین، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات مسلم ہے کہ جو سکون اور جو راحت ماں کی گود میں ملتی ہے وہ کائنات میں کسی کی گود میں نہیں مل سکتی۔ جو انسان راحت حاصل کرتا ہے، چین سکون حاصل کرتا ہے ماں کے گلے لگ کر، ماں کے سینے لگ کر، وہ ماں کی آغوش میں جا کے جو بچے کو راحت ملتی ہے وہ کسی آغوش میں نہیں ملتی۔ یہ بات تو مسلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ بیوی کے اندر میں نے سکون کو رکھا۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے آغوش میں اس کے جب مرد اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے اندر سکون ہے، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور جو سکون اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے عورت میں رکھا ہے، وہ سکون کائنات میں کسی اور عورت میں نہیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ خاص طور پر بیان کیا۔ تو اب یہ جو اتنا نازک رشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیادی چیز یہ بیان کی کہ تاکہ جو ہے وہ سکون حاصل کیا جائے۔ اب اگر اس کو اور تھوڑا سا وسیع کر لیتے ہیں تو مرد کے لیے عورت میں سکون رکھا اور عورت کے لیے مرد کے اندر سکون رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی دونوں کو ایک دوسرے سے راحت حاصل ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے کہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَبْغَضُ لِلْبَصَرِ، کہ اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی تم زنا سے بچ جاتے ہو اور تمہاری نگاہیں جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہیں، تمہاری نگاہوں میں حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے، تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے ہو۔ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، مطلب کیا ہے، جو نکاح کے قابل ہو چکا ہے اس کو چاہیے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یا معاشر الشباب، یعنی نوجوانوں کی جماعت۔ اب نوجوانوں کی جماعت میں یہ شباب کے اندر تو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سارے، اگرچہ حقیقتاً اس کا جو اطلاق ہے وہ نوجوان مرد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم اتباع کرتے ہوئے، مطابقت تابع کرتے ہوئے عورتوں کو بھی شامل کر لیں تو اللہ کے رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی دیکھو نکاح کرو، تم میں سے جو شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ پھر اس کا مقصد بیان کیا، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور وَأَبْغَضُ لِلْبَصَرِ، اور نگاہیں جو ہے وہ نیچے ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر
سکون رکھا عورت کے لیے، عورت کے اندر سکون رکھا مرد کے لیے، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس رشتے کے اندر ہم نے کیا کیا، پھر آگے اللہ نے جو بات بیان کی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، ان دونوں کے درمیان، تم دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جو ہے مودت کو ڈال دیا۔ کس کو ڈال دیا؟ محبت کو ڈال دیا۔ مودت ناظرین عربی زبان میں کہتے ہیں محبت کو، وہ محبت جس کے اندر دوستی ہو۔ دیکھیں ایک تو خالص محبت ہوتی ہے، اب محبت ہو جہاں پہ وہاں پہ محبت کا تعلق تو ہوگا، ہو سکتا ہے دوستانہ تعلق نہ ہو، لیکن وہ محبت جس میں دوستی بھی ہو تو اس کا لطف زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کا دوست بھی ہے جس کی ہم نشینی آپ کو پسند ہے، آپ کی اس کی مجلس آپ کو پسند ہے، آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ایک شخص ہے اس سے آپ کو محبت ہے، اب آپ محبت ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی مجلس کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کی باتوں کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کی محفل کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی پسند کرتے ہوں، کھانا پینا بھی پسند کرتے ہوں۔ کتنے ایسے ہوں گے جن سے آپ کو محبت ہوگی لیکن آپ ان کے ساتھ جو ہے اس قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ کتنے آپ کے ایسے دوست ہوں گے جن سے آپ کو محبت نہیں ہوگی لیکن آپ ان کی مجلس کو انجوائے کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، گھومنے پھرنے کو انجوائے کرتے ہوں گے، لطف اٹھاتے ہوں گے، لیکن وہ محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن مودت وہ ہوتی ہے جس کے اندر محبت بھی ہو اور دوستی بھی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رشتے کے اندر جو ہے محبت بھی رکھ دی ہے، دوستی بھی رکھ دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت کو اللہ پیدا کر دیتا ہے، مودت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اور احساس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ مودت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، ایک دوسرے کی جو بھی کمزوری ہے اس کمزوری پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے یہ میں ڈالتا ہوں۔ دیکھیں ایک لڑکا اور لڑکی غیر محرم ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ غیر محرم ہیں، اور اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے وہ زواج کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم کر دیا۔ اب یہ کس پر ہوا؟ یہ اللہ کے نام پر ہوا، اور یہ اللہ کے کلام سے ہوا، شریعت کے مطابق ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اب ایک لڑکا اور لڑکی نے جب نکاح کے ذریعے سے اپنے تعلق کو قائم کیا، اپنے رشتے کو قائم کیا، تو اب اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے درمیان محبت کو ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے مودت کو ڈال دیا، الفت کو ڈال دیا، پیار کو ڈال دیا۔ اسی لیے جب انسان خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے گناہگار شخص جب وہ زنا کرتا ہے تو زنا سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، زنا کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، زنا کرنے سے دل کو اکتاہٹ اور دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کا قرار سکون ختم ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے کے بعد انسان کو راحت نہیں ملتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اس کی بے قراری بڑھ جاتی ہے، اس کو کوئی چین اور سکون نہیں ملتا۔ زنا کے ذریعے سے انسان کا جو ہے وہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے جو زنا کرنے والا شخص ہے اس کی بھوک اور پیاس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی خواہش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی خواہش کے اندر اور ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس آوارہ کتے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو جتنا پانی پلایا جائے لیکن اس کی زبان جو ہے وہ باہر لٹکتی رہتی ہے، اس سے لعاب دہن بہتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو زانی شخص بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اور شیطان راضی ہو رہا ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اللہ کی ناراضگی کے اسباب اس پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اب زانی آدمی جو ہے، زنا کرنے والا مرد اور عورت، وہ آپ کو پریشان نظر آئیں گے، بے چین نظر آئیں گے، اور ان کے درمیان آپس میں ایک نفرت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت کا تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے، اس کلچر میں دیکھیں گے بات بات پہ لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کی نفرت، اور ایک دوسرے سے جو ہے صرف اور صرف وہ نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے، باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور آپس میں جو ہے وہ بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ زنا کے اثرات ہیں۔ لیکن اگر ایسے کوئی دو افراد جو غیر محرم تھے جب وہ نکاح کر لیتے ہیں اور نکاح کے ذریعے سے جب وہ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے درمیان چین سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے اور زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
اور ان کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ان کو قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو تکلیف سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا نکاح کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی؟ دیکھیں، پہلی تو یہ ہے کہ تاکہ سکون حاصل کیا جائے، یہ رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا۔ اگر اس رشتے سے بدسکونی پیدا ہو رہی ہے، ایک خاتون ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو راحت نہیں دے رہی، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو راحت نہیں دے رہا، اور دونوں ایک دوسرے کو اطمینان اور چین سکون نہیں دے رہے، تو گویا کہ وہ اس جو رشتے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوت کر بیٹھے ہیں۔ اور اولین مقصد تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کو راحت دی جائے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم مودت کو پیدا کرتے ہیں، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تیسری چیز اللہ کہتے ہیں ہم رحمت کو ان دونوں کے درمیان ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، علماء نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیان کیا ہے مفسرین نے، کہ مودت جو ہے وہ جوانی کی پیریڈ میں ہوتی ہے۔ ایک لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں، نوجوان ہیں، اب دونوں کے اندر جوانی ہے، جوش ہے، اور ان کے خیالات کے اندر جو ہے وہ جوش ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اب وہ جوان ہیں، امنگیں ہیں، اور بڑی ان کے اندر جو ہے وہ خواہشات ہیں، اور جو ہے وہ جذبات کا ایک سمندر ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال کے بعد جب اب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، دونوں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جوانی کے اندر ہم مودت کا رشتہ قائم کرتے ہیں، پھر ہم اس رشتے کو بدل کر رحمت کے رشتے کے اندر بدل دیتے ہیں۔ رحمت کا رشتہ کیا ہے ناظرین؟ پھر ایک دوسرے کے اوپر شفقت ہے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بیمار ہو گئی، اب شوہر اس کی تیمارداری کر رہا ہے، بیوی تکلیف میں ہے، شوہر اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔ کبھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں شوہر بیمار ہو گیا، شوہر کو جسمانی عوارض لاحق ہو گئے، اب بیوی جو ہے وہ اس کی تیمارداری کر رہی ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا استنبول ایئرپورٹ پہ، تو ہماری فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، تو ہم تقریباً 4 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے ہمیں بیٹھنا پڑ گیا۔ پہلے 2.5-3 گھنٹے کا اسٹے تھا، 2 گھنٹے اور، تو تقریباً 4.5-5 گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ تھے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی طرح آپ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں ٹرانزٹ پہ کہ بہت سارے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، سامنے آگے پیچھے کیفیز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ویل چیئر پہ ہے اور انتہائی بوڑھا ہے، اور ایک خاتون ہے اور وہ اس سے کم بوڑھی ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو مرد کی عمر جو ہے وہ عام طور پر جو ہے خواتین سے زیادہ ہوتی ہے، 5 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 6 سال، 3-4 سال عمر بڑی ہی ہوتی ہے مرد کی۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ دیکھیں، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ تیمارداری کرنے میں بہت اچھی ہے، وہ لک آفٹر کرنے میں بہت اچھی ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کھانا سرو کرنے میں، کھانا پکانے میں، چیزیں سرو کرنے میں، خیال رکھنے میں، اللہ نے اس کی فطرت میں ودیت کی یہ باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں بناتے ہیں، اور ماں کی طبیعت میں شفقت ہے، محبت ہے، اور وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اب عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اور عورت جو ہے اس سے عمر میں چھوٹی ہوتی ہے، وہ تھوڑا عام طور پہ آپ دیکھیں گے اپنے گھروں میں، ارد گرد محلے میں، فیملی میں، خاندان میں، علاقے میں، گاؤں میں، کہ آپ کو بیوائیں زیادہ نظر آئیں گی۔ شوہر انتقال کر جاتے ہیں تو بیوہ، الٹا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی صرف مرد انتقال کرتے ہیں، عورتیں بھی کر جاتی ہیں، لیکن عام طور پر جیسے دیکھا گیا، میری والدہ نے جو ہے وہ تقریباً کتنے 15-20 سال تک جو ہے وہ بیوگی اختیار ان کو رہی، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اسی طرح سے میری نانی، اسی طرح سے میری دادی۔ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے خاندان میں بھی، جیسے میری مامیاں، چاچیاں، یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوا کہ ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ حیات بھی ہیں۔ تو پھوپھیوں کا بھی ایسے ہی ہوا، پھوپھاؤں کا پہلے انتقال ہو گیا، پھوپھیوں کا بعد میں ہوا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا تو اس میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ان کو اپنے شوہر کو جو ہے لک آفٹر کر رہی ہے، اور وہ کافی پلا رہی ہے، پھر منہ کو صاف کرتی ہے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی دوا نکال کر اس کو دوا دے رہی ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے شوہر کو لک آفٹر کر رہی ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اب کیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ جوش تو نہیں رہے گا جوانی کا، وہ خون بھی گرم نہیں رہے گا، وہ طاقت بھی نہیں رہے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کس کے؟ رحم کے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ہم نے رکھا، یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، تفکر کرتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس بات کو آج اگر ہم سمجھ لیں کہ بھئی میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے اور اس کی بنیاد کیوں ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ رشتہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ ایک مرد اور عورت کا صرف جسمانی تعلق نہیں ہوتا، یہ کوئی جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے رشتہ قائم نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، نسل انسانی کی بقا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ دیکھیں، آنے والی نسل کی جو ہے وہ پیدائش کے مراحل طے ہوتے ہیں، پھر ان کی تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے آپ ایک پوری نسل کو تیار کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جتنا ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، اتنا ہی ان کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ بہترین طور پر ہوگی، اور اس کا پھر آپ اس پہ اثرات دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی اگر آپس میں ان کا رشتہ جو ہے مضبوط نہ ہو اور اس رشتے کے اندر دراڑیں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہو، کھچاؤ کا ماحول ہو گھر کے اندر اور تناؤ ہو، تو اس کے اثرات جو ہے وہ بچوں پہ نظر آئیں گے۔ وہ بچے جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ بچے پھر ان بچوں کی زندگی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے والدین کی زندگی جو تھی وہ ڈسٹرب تھی۔ تو لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ جو جتنا مضبوط ہوگا اتنا ایک خاندان مضبوط ہوگا، اتنا ایک جو ہے وہ ایک گھرانہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس رشتے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی ہی بچوں کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو لہذا اس وجہ سے آج جو ہے وہ اسلام اس بات پر فوکس کرتا ہے، انفسائز کرتا ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، اور نکاح جو ہے اس کے راستوں کو بند نہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ نکاح کے راستے کھلے رہے اور نکاح آسان سے آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جتنا آپ نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنائیں گے اتنا زنا کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا زنا مشکل ہو جائے گا۔ نکاح سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوتی ہے، اور نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں نکاح مشکل ہو گیا ہے، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ خاندانی جو ہے رسم و رواج، اور پھر جو ہے وہ ذات اور برادری، اور پھر ایک طرح سے لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر ایک ماڈل کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ بھئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے، ایسی لڑکی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں نے جو ہے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ تو لہذا حضور نے فرمایا نکاح کو آسان سے آسان رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔